ثم الصلاۃ والسلام علی الامام الحق بالحق مع الحق الی الحق وصی الرسول وباب علم الرسول اعنی علی ابن ابی طالب اللہم واہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی فاطمۃ سیدۃ النساء العالمین۔ مل کے باواز بلند صلوات ہدیہ فرما دیں۔ گزارش کروں گا جو احباب پیچھے تشریف فرمائے تھوڑا سا آگے آ جائیں گے تو ایک مجلس کا ماحول ہو جائے گا۔ ایک صلوات ہدیہ کرتے ہوئے آگے تشریف لے آئی۔ پروردگار عالم کا شکر ہے، اس کا تشکر ہے، اس کی عبادتوں میں اضافہ ہے، اس کے سجدوں میں اضافہ ہے کہ پروردگار تو نے ایک مرتبہ اور سیدہ کا ذکر نصیب کیا۔ دعا گو ہیں پروردگار عالم بانیان مجلس، یہ صاحبان زہرا کے اہتمام کرنے والے مصطفیٰ بھائی، ان کا تمام خانوادہ جو ایک عرصے دراز سے مسلسل عزاداری سید الشہداء کو برپا کر رہے ہیں، پروردگار عالم ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ جو اس مجلس میں آیا ہے، سیدہ کی مجلس ہے، بی بی کی مجلس ہے، دام درہم قدم سخن ہے، جو اس میں حصہ لے رہا ہے پروردگار اس کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ مل کے سیدہ کی ذات پر بلندی کے لیے اپنی زندگیوں میں سیدہ کا عنوان رکھتے ہوئے مل کر باواز بلند صلوات ہدیہ فرما دیں۔ اللہم صلی علی رسول اللہ فرما رہے ہیں، آمادہ ہیں آپ؟ رسول اللہ فرما رہے ہیں فاطمہ بضعۃ منی، میری بیٹی فاطمہ میرا حصہ ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فاطمہ بضعۃ منی، یہی رسول فرما رہے ہیں میری بیٹی فاطمہ میری آنکھیں ہیں، یہی رسول فرما رہے ہیں میری بیٹی فاطمہ میرا وجود ہے، یہی رسول فرما رہے ہیں میری بیٹی فاطمہ میری جان ہے۔ یا رسول اللہ فاطمہ آپ کے لیے کون ہے؟ فاطمہ سیدہ آپ کے لیے کون ہے؟ فرمایا میری بیٹی فاطمہ میرے لیے سب کچھ ہے۔ فاطمہ بضعۃ منی، پہلا جملہ جو رسول نے ادا کیا سیدہ کے لیے اس روایت کا، وہ فرمایا فاطمہ بضعۃ منی۔ دوسرا عنوان فرمائے لگے فاطمہ سیدۃ النساء العالمین، میری بیٹی فاطمہ عالمین کے لیے سیدہ ہے۔ توجہ ہے آپ سب کی؟ سیدۃ النساء العالمین، میری بیٹی فاطمہ عالمین کے لیے سیدہ ہے۔ حضرت مریم اپنے زمانے کی سیدہ تھیں، لیکن شہزادی وہ ہیں جو سیدہ تھیں، شہزادی وہ ہیں جو سیدہ ہیں، اور شہزادی وہ ہیں جو سیدہ رہیں گی۔ سیدۃ النساء العالمین، وہ شہزادی جو عالمین کے لیے سیدہ ہے۔ اب یہاں جو یہ فرمایا کہ یہ میری بیٹی فاطمہ عالمین کے لیے سیدہ ہے، یا عالمین سے مراد کیا ہے؟ یہ شہر ملتان عالمین ہے، یہ پنجاب عالمین ہے، یہ پاکستان عالمین ہے، یہ دنیا عالمین ہے کہ نہیں؟ عالمین کیا ہے کہ جب مصلی عبادت پر جاتے ہو نماز کی خاطر تو کہتے ہو الحمدللہ رب العالمین۔ توجہ فرمائیے گا، الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اس کی جو عالمین کا رب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اس کی جو عالمین کا رب ہے، یعنی جہاں جہاں پروردگار اپنی ربوبیت کے ساتھ جا رہا ہے وہاں فاطمہ اپنی سیادت کے ساتھ جا رہی ہیں۔ سیدہ جن کے متعلق فرمایا جا رہا ہے سیدۃ النساء العالمین، میری بیٹی فاطمہ عالمین کے لیے سیدہ۔ اور پھر ایک اور رخ سے رسول اللہ نے اپنی بیٹی کا تعارف کروایا، فرمانے لگے میری بیٹی فاطمہ جب کبھی مصلی عبادت پر آتی ہے تو کیا انداز ہے سیدہ کا؟ روایت ہے کہ اگر کوئی 2 رکعت نماز ایسی پڑھتا ہے کہ 2 رکعت نماز کے اندر اللہ کے علاوہ کسی کا خیال نہ آئے، مکمل خشوع کے ساتھ، مکمل خضوع کے ساتھ وہ نماز ادا کرے، تو روایت ملتی ہے کہ اس پر جنت واجب ہے۔ اب مجھ جیسے طالب علم نہیں ہیں، نجف اشرف کے رہنے والے عارف ہیں، انہوں نے اس روایت کو پڑھا۔ جیسے روایت کو پڑھا، زمانہ صدام کا زمانہ تھا، حالات بہتر نہیں تھے، پہنچے مسجد کوفہ میں داخل ہوئے،
جیسے ہی کوفے میں داخل ہوئے، جو کوفہ جا چکے ہیں، جن کے ذہنوں میں مسجد کوفہ ہے، جب داخل ہوئے تو داخل ہونے کے بعد سوچنے لگے کہ مسجد کوفہ کا تو گنبد نہیں بنا ہوا۔ جیسے ہی اللہ اکبر کہا ہے، ارادہ کیا ہے؟ 2 رکعت ایسی نماز ہو جائے جس میں اللہ کے علاوہ کسی کا خیال نہیں آئے۔ لیکن جیسے ہی اللہ اکبر کہا، خیال آ گیا کہ مسجد کا تو گنبد نہیں ہے۔ جب 2 رکعت نماز مکمل کی تو گویا اپنے ذہن میں گنبد بنا چکے تھے۔ توجہ فرمائیے گا، لیکن یہ عارف کی بات ہے۔ رسول اپنی بیٹی کے لیے فرما رہے، میری بیٹی فاطمہ جب کبھی مصلی عبادت پر آتی ہے تو سیدہ کا انداز عبادت دیکھ کر 70,000 ملک مقرب سیدہ کی ذات پر صلوات پڑھا کرتے ہیں۔ پھر خصوصاً یہ جو ایام گزر رہے ہیں، یہ جو دن گزر رہے ہیں، آپ جو اپنے گھروں سے چل کر سیدہ کے ذکر میں شامل ہو رہے ہیں، یہ ایام دیگر ایاموں سے ایک منفردیت رکھتے ہیں، علیحدگی رکھتے ہیں، اور وہ صرف ایک شے ہے کہ ہم ہر مجلس میں الگ عنوان سے جاتے ہیں، اس مجلس میں اس عنوان سے آ رہے ہیں کہ یہ وہ مجلسیں ہیں جو ولایت علی بچا کر لائیں۔ اس مجلس کا جو عنوان ہے وہ سیدہ کا وہ عنوان ہے کہ جو سیدہ ولایت کو بچا کر لائیں۔ کون ہے سیدہ؟ فرمایا جا رہا ہے جب کبھی رسول آتے ہیں، جب کبھی سیدہ آتی ہیں، رسول احترام سیدہ میں بلند ہو جاتے ہیں۔ بارہا آپ نے اس روایت کو سنا، جب کبھی سیدہ داخل ہوں گی رسول احترام سیدہ میں بلند ہوں گے، کبھی ہاتھوں کا بوسہ لیں گے، اس مقام پر بٹھائیں گے جہاں خود تشریف فرما ہوں۔ عجیب روایت ہے، فرما رہے جب کبھی کلما، جب کبھی ایسا ہوا کہ سیدہ داخل ہوئیں، توجہ ہے آپ کی، سیدہ داخل ہوئیں، رسول احترام سیدہ میں بلند ہوئے۔ ایک نیا عنوان دیکھیے گا، سیدہ کے احترام میں بلند ہوئے، سیدہ کو اپنی جگہ دی۔ آیت اللہ جوادی آمنی نے لکھا بعض مقامات پر ایسا ہوا کہ سیدہ داخل ہوئیں، رسول نے سیدہ کے ہاتھوں کا بوسہ لیا، سیدہ کو اپنی جگہ پر بٹھایا، لیکن اس وقت وہاں پر ایک ہی نشست موجود تھی، ایک ہی کرسی موجود تھی۔ کہ عظمت سیدہ یہ ہے کہ رسول کھڑے رہے، سیدہ کو بٹھا دیا، رسول خود بلند رہے، سیدہ کو بٹھایا۔ بعض دفعہ یہ عنوان ہے، کہا گیا جب کبھی ایسا ہوا کہ سیدہ داخل ہوئیں، رسول احترام سیدہ میں بلند ہوئے، سیدہ کے ہاتھوں کا بوسہ لیا، سیدہ کو اپنے مقام پر بٹھایا۔ یہ جو سیدہ کا بلند ہونا، سیدہ کے لیے بلند ہونا ہے، یہ 2 طرح سے اس کی روایتیں آئیں۔ کہ کلما دخلا، ایک لفظ استعمال ہوا جو میرے ہمسن اور کمسن ساتھی ہیں، دخلا، جب کبھی سیدہ داخل ہوئیں، رسول احترام سیدہ میں بلند ہو گئے۔ اب چاہے سیدہ 1 مرتبہ داخل ہوں، 7 مرتبہ داخل ہوں، یا 70 مرتبہ داخل ہوں، جتنی مرتبہ سیدہ داخل ہوں گی رسول احترام سیدہ میں بلند ہوں گے۔ پہلا صیغہ دخلا، دوسرا صیغہ کاما، ایک ہی نشست میں بیٹھے بیٹھے سیدہ بلند ہو جائیں تو رسول بلند ہو جائیں گے، چاہے 1 مرتبہ بلند ہوں، چاہے 7 مرتبہ بلند ہوں، چاہے 70 مرتبہ بلند ہوں، جتنی مرتبہ سیدہ کھڑی ہوں گی، بلند ہوں گی، رسول بلند ہو جائیں گے۔ اب تصور کیجئے گا، اپنے ذہنوں کو قریب لائیے گا، ایک حجرہ ہے، ایک اوطاق ہے کہ سیدہ داخل ہوئیں، سیدہ کا داخل ہونا تھا، رسول احترام سیدہ میں بلند ہوئے، سیدہ اور رسول ایک حجرے میں موجود ہیں۔ مسلسل علماء آپ کے ہاں خطاب فرماتے ہیں، ذاکرین خطاب فرماتے ہیں، کبھی کسی سے سنا، خود سارے اہل مطالعہ تشریف فرما ہیں، کبھی کسی سے سنا، کہیں پڑھا کہ یہ احترام جو نبی سیدہ کا بجا لا رہے ہیں، یہ احترام کبھی مولا علی کے لیے ہو؟ بے توجہ فرمائیے گا، کبھی یہ احترام مولا کے لیے دیکھا گیا؟ کہ مولا اللہ کے مظہر ہیں، مولا امیر المومنین ہے، سارے فضائل، سارے مناقب موجود ہیں، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ علی داخل ہوئے ہوں اور رسول احترام علی میں بلند ہوں۔ یہ اختصاص ہے، خصوصیت ہے سیدہ کے لیے۔ توجہ فرمائیے گا، اب اس حجرے کے اندر اس حجرے کے اندر سیدہ موجود ہیں اور رسول موجود ہیں، کہ اسی حجرے کے اندر علی داخل ہوئے۔ علی کا داخل ہونا تھا، سیدہ احترام شوہر میں بلند ہوئیں۔
جب سیدہ بلند ہوئی تو رسول احترام سیدہ میں بلند ہوئے. توجہ فرمائی آپ نے. اب اس حجرے میں کون موجود ہے؟ سیدہ موجود ہے, علی موجود ہے, رسول موجود ہے, کہ اسی حجرے کے اندر ابو طالب داخل ہوئے. اس حجرے میں ابو طالب داخل ہوئے. ابو طالب کا داخل ہونا تھا کہ علی باپ کے احترام میں بلند ہوئے, سیدہ شوہر کے احترام میں بلند ہوئی, رسول سیدہ کے احترام میں بلند ہوئے. تم ابو طالب کو کافر کہتے ہو. ابو طالب تو وہ ہے جس کے لیے عصمت کھڑی ہو, امامت کھڑی ہو, نبوت بلند ہو جائے. کون ہے سیدہ؟ اب سیدہ کی عظمت کو پہچانیے گا. کسی معمولی شخصیت کا ذکر نہیں ہے, اس کا ذکر ہے جو سب سے زیادہ رسول کے قریب ہے. تو عظمتیں بھی اتنی ہوں گی. کیا عظمت ہے سیدہ کی؟ کہ ایک عظمت یہ ہے کہ سیدہ وہ ہیں کہ سیدہ کی وجہ سے سیدہ کے گھرانے کے لوگوں کو, جملہ محسوس کیجئے گا, سیدہ کے گھرانے کے لوگوں کو سیدہ کی وجہ سے عظمتیں دی جا رہی ہیں. سیدہ کی وجہ سے عظمتیں دی جا رہی ہیں. اب روایت دیکھیے گا کہ یہ کب ہوا کہ سیدہ اس دنیا میں داخل ہوں تو رسول احترام سیدہ میں بلند ہوں گے. یہ کہاں موجود ہے؟ کر روایت موجود ہے کلما کی. جب کبھی ایسا ہو کہ سیدہ داخل ہوں, چاہے یہ دنیا ہو چاہے روز محشر ہو. اب روز محشر میں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام, مولا سے روایت ہے, بہار کی روایت ہے کہ جب محشر کا روز ہوگا سارا عالم محشر میں موجود ہوگا سوائے چند خواتین کے. اس میں سے جب سیدہ سب سے آخر میں سیدہ داخل ہوں گی, سارا عالم محشر میں موجود ہے. حضرت آدم سے لے کر جو دنیا میں آنے والا آخری فرد ہے اس تک ہر فرد محشر میں موجود ہے کہ سیدہ محشر میں داخل ہوں گی. کلما جیسے ہی سیدہ داخل ہوں گی رسول احترام سیدہ میں بلند ہو جائیں گے. جب رسول بلند ہوں گے تو علی کیسے بیٹھے رہیں گے؟ جب علی بلند ہوں گے تو حسنین کیسے بیٹھے رہیں گے؟ انبیاء کیسے بیٹھے رہیں گے؟ اوصیاء کیسے بیٹھے رہیں گے؟ امتیں کیسے بیٹھی رہیں گی؟ کہ سیدہ کی عظمت کو پہچاننا ہے تو اس محشر کے انداز سے پہچانا جائے کہ سیدہ وہ ہے جس کے احترام میں پروردگار اپنی خدائی کو بلند کروا رہا ہے. ساری خدائی کھڑی ہو جائے ایک احترام فاطمہ کی خاطر, ایک احترام سیدہ کی خاطر. اور سیدہ کون ہے؟ جن کے لیے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, اے رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. تاریخی پس منظر اور پھر اس کو لیجئے گا. رسول اپنے گھر سے چلے, توجہ ہے آپ کی, سب میرے ساتھ ہیں. رسول اپنے گھر سے چلے اور اپنے آخری فرزند کو خاک کے حوالے اور قبرستان کے حوالے کیا, واپس پلٹ کر آئے تو ایک ملعون کا نام تاریخ میں لکھا ہے عاص بن وائل. عاص بن وائل رسول کے آگے بڑھا اور رسول سے سوال کیا کس عمل کو انجام دے کر آ رہے ہیں؟ کہ اللہ نے بیٹا دیا تھا واپس لے لیا. کہ اس کے علاوہ کوئی فرزند؟ کہ نہیں, اس کے علاوہ کوئی بیٹا نہیں ہے. یہ کہنا تھا کہ اس نے رسول کو اب تک عطا نہ دیا. وہ رسول جو کبھی کسی کے زبان کے زخم سے نہیں گھبرایا, کسی کی تلوار سے نہیں پریشان ہوئے. یہ ابتر کا تانا آنا تھا. تاریخ دیکھیے گا, ابتر کا تانا آنا تھا کہ رسول کے چہرے پر پریشانی ہے. یہاں رسول جا رہے ہیں اپنے گھر کی جانب, وہاں اللہ نے جبرائیل کو بھیجا, اے جبرائیل جا کے پیغام پہنچاؤ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, اے رسول پریشان نہ ہو, ہم نے آپ کو فاطمہ عطا کی. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. اب اس کا نتیجہ دیکھیے گا. یہ عاص بن وائل ایک ایک محلے میں, علاقے میں اس نے ایک فہرست مرتب کی اور ایک محلے علاقے میں ہر محلے میں جاتا تھا اور جا کر بتاتا تھا کہ پریشانی کی بات نہیں ہے, غم نہ کھاؤ, پریشان نہ ہو. جو نبی ہیں مسلمانوں کے ان کی اولاد نہیں ہے اور اب یہ دین پھیلنے والا نہیں ہے. ہر ایک کو جا کر, ایک ایک گھر میں جا کر کافروں کے, توجہ فرمائیے گا, کافروں کے مشرکوں کے گھر میں جا کر ایک ایک فرد کے پاس جا کر بتا رہا ہے کہ غم نہ کھاؤ, پریشان نہ ہو, یہ دین پھیلنے والا نہیں ہے, یہ کافر ہے, مشرک ہے,
لیکن جانتا ہے نبی کا دین اصحاب کے ذریعے سے نہیں، اولاد مصطفیٰ کے ذریعے سے پھیلے گا۔ اولاد مصطفیٰ کے ذریعے حسین قربانی دیں گے تو نبی کا دین پھیلے گا۔ یہاں اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے رسول ہم نے آپ کو فاطمہ عطا کی۔ اب کوثر کے معنی کیا کیے گئے؟ چھٹے امام نے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے مولا سے سوال ہوا، مولا یہ کوثر سے مراد کیا ہے؟ میرے ساتھ ہیں آپ، توجہ ہے آپ سب کی۔ کوثر سے مراد کیا ہے؟ یہ خیر کثیر۔ فرمانے لگے مولا یہ خیر کثیر ہے۔ کہ خیر کثیر سے کیا مراد؟ کہ تمہیں دولت چاہیے، تمہیں شہرت چاہیے، تمہیں علم چاہیے، تمہیں تقوی چاہیے، تمہیں غذا چاہیے، تمہیں روٹی چاہیے، جو چاہیے وہ اس دروازے سے آ کر لو۔ یہ کون سا دروازہ ہے؟ کہ یہ دروازہ ہے سیدہ کا دروازہ۔ جو چاہیے اس دروازے سے آ کر لو۔ یہی تو وجہ ہے کہ وہ فرشتے جو چلے تھے وہ کسی اور کے دروازے پہ نہیں آئے تھے، بطول کے دروازے پر روٹیاں لینے آئے تھے۔ کیوں؟ کہ یہ وہ دروازہ ہے جو خیر کثیر ہے، یہ وہ دروازہ ہے جو عطا کرنے والا دروازہ ہے۔ جو چاہیے وہ سیدہ کے دروازے سے آ کر لے لو۔ جو شے چاہیے وہ سیدہ کے دروازے پر آنا ہوگا اور سیدہ عطا کریں گی۔ چاہے تمہیں علم چاہیے، تمہیں دولت چاہیے، تمہیں شہرت چاہیے، جو شے تمہیں چاہیے وہ سیدہ کا دروازہ ہے کہ اس پر چل کر آؤ تو سیدہ تمہیں عطا کریں گی۔ کیا فرمایا کہ اگر روٹی تک تمہیں چاہیے، اب جملہ سنیے گا مولا کا، فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں توسل کرنا ہے، پکارنا ہے تو کسی اور کو نہیں پکارنا، سیدہ کو پکارنا۔ میرے ذہن میں جملہ آ گیا، آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ سوال ہو رہا ہے کہ کس کو پکارا جائے، کس سے توسل کیا جائے؟ کہ کسی بھی مقام پر، کسی بھی جگہ پر مانگنے سے شرماؤ نہیں، پریشان نہیں ہو۔ کیوں؟ امام فرما کر گئے ہیں کہ اگر تمہارے جوتوں کا تسمہ ٹوٹ جائے، کتنی بے ارزش چیز ہے، تمہارے جوتوں کا تسمہ ٹوٹ جائے تو کسی اور کے دروازے پر نہیں آنا، ہمارے دروازے پر چلے آنا۔ اس سے آگے روایت سنیں گے، فرما رہے اگر تمہارے پاس نمک ختم ہو جائے، آج کے زمانے میں اتنے مہنگائی کے دور میں بھی آج بھی نمک کم قیمت ہے نا، مولا فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارے پاس نمک ختم ہو جائے تو کسی اور دروازے پر نہیں آنا، سیدہ کے دروازے پہ چلے جانا۔ کیوں؟ سیدہ انا اعطیناک الکوثر، سیدہ وہ کہ جو خیر کثیر ہیں، جنہیں خیر کثیر کہا گیا۔ اب اللہ کا قرآن میں ایک انداز ہے، اللہ کا طریقہ کار ہے کہ اللہ قرآن میں تکرار کرتا ہے۔ کتنی ہی مرتبہ اللہ نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کتنی ہی مرتبہ آیا، اقیم الصلاۃ کتنی ہی مرتبہ آیا، نماز قائم کرو، تفکر کرو، تعقل کرو، کتنی ہی مرتبہ قرآن میں آیا۔ لیکن یہ سورہ جو سورہ کوثر ہے، یہ قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ ہے، 3 آیتوں پہ مشتمل سورہ ہے۔ ان 3 آیتوں کے اندر اللہ نے 5 ایسے الفاظ رکھے جو پورے قرآن میں کسی اور جگہ نہیں رکھے۔ توجہ فرمائیے گا، آتینا پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے، شان آقا پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے، ونہر پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے، ابتر پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے، خود لفظ کوثر پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ جب سوال ہوا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ جو اللہ سیدہ کو عطا کرنا چاہ رہا ہے کسی اور کو عطا نہیں کرتا۔ یہ سورہ سیدہ کو عطا ہوا ہے، یہ سورہ سیدہ کو ملا ہے۔ جو سیدہ کو ملا ہے وہ کسی اور کو عطا نہیں ہوتا۔ اور سیدہ کو کیا ملا ہے؟ کر سیدہ کو ایک اور ایسی شے ملی ہے جو کسی اور کو میسر نہیں ہوئی سیدہ کی زندگی میں۔ کہ وہ کیا شے ہے؟ کہ رسول فرما کر گئے اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا، اگر علی نہ ہوتے تو سیدہ کے کوئی برابر نہیں ہوتا، سیدہ کے کوئی کف نہیں ہوتا۔ اب توجہ فرمائیے گا، ہر ایک انسان کی خواہش ہے اس زمانے کے کہ نبی کے گھر سب سے بڑا گھر ہے، سب سے بڑا وجود ہے، نبی کے گھر ازدواج ہو جائے، شادی کا سلسلہ بنے۔ ہر ایک چاہ رہا ہے، سیدہ کی خاطر گھر جا رہا ہے خواستگاری کے لیے۔ تاریخ یہ کہہ رہی ہے جب کوئی رسول سے آ کر سوال کرتا ہے تو سیدہ کے متعلق تو رسول جواب دیتے ہیں سیدہ کی شادی کا اختیار میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے گا، سیدہ کی
شادی کا اختیار میرے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کے ہاتھ میں عرش کا اختیار ہے، جس کے ہاتھ میں فرش کا اختیار ہے، جو مختار کل ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ سیدہ کی شادی کا اختیار نہیں ہے. بھئی غریب سے غریب شخص جسے کوئی اہمیت نہ دی جا رہی ہو، جو مسکین ہو، جسے اہمیت بالکل نہ دی جا رہی ہو، اس کے پاس کسی شے کا اختیار ہو یا نہ ہو، اپنی بیٹی کی شادی کا اختیار ہوتا ہے. لیکن آپ وہ جو مختار کل، جو رسول اللہ، جو سب سے بڑا وجود، یہاں رسول سیدہ کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں، سیدہ کی بلندی کو بیان کر رہے ہیں کہ تم نے پہچانا نہیں سیدہ کون ہے. اگر سیدہ کوئی عام مسلمان ہوتی تو میں عام مسلمان سے شادی کروا دیتا، لیکن سیدہ ہے معصومہ، سیدہ ہے معصومہ، تو شادی معصوم سے کروائی جائے گی. توجہ فرمائیے گا. اور میں نبی ہوں، نبی میں مسلمان بناتا ہوں، معصوم نہیں بناتا. وہ جو معصوم بناتا ہے وہ ہے پروردگار، جس نے علی سے یہ اس رشتے کو، سلسلے کو جوڑا اور فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اب یہ نسل کثیر، اب یہ خیر کثیر جب تک چلے گا جب تک نبی کا دین باقی ہے، جب تک قیامت باقی ہے، جب تک روز حشر باقی ہے. امام نے فرمایا، بس اس کو لیجئے گا، امام نے فرمایا کہ جب محشر کا روز ہوگا، محشر کے روز چند خواتین ہوں گی جو باقی ہوں گی، باقی پورا محشر میں داخل ہو چکا ہوگا. آواز آئے گی کہاں ہے ختیجہ؟ حضرت ختیجہ وارد محشر ہوں گی. پھر آواز آئے گی کہاں ہے ام کلثوم؟ حضرت ام کلثوم حضرت موسیٰ کی بہن وارد محشر ہوں گی. پھر آواز آئے گی کہاں ہے مریم و سارہ؟ حضرت مریم حضرت سارہ وارد محشر ہوں گی. پھر ایک آواز آئے گی آئین فاطمہ الزہرا. کہاں ہے فاطمہ زہرا؟ سیدہ وارد محشر ہوں گی. جب سیدہ محشر میں داخل ہوں گی، اس کے بعد اللہ کہے گا سیدہ ہم نے تمہارے لیے دروازہ جنت کھول دیے، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ. سیدہ دروازہ جنت پر پہنچنے کے بعد سوال کریں گی. آج سیدہ اپنی وقعت کو جاننا چاہتی ہے. سیدہ ہے کون؟ سیدہ کی حیثیت کیا ہے؟ سیدہ کا معیار کیا ہے؟ سیدہ کی وقعت کیا ہے؟ جواب آئے گا جاؤ اے سیدہ، اے فاطمہ، ہم نے تمہارا نام فاطمہ رکھا. فاطمہ بچانے والی، چننے والی، شفاعت کرنے والی. جاؤ جس کا دل چاہے اسے چنو اور اپنے ساتھ دروازہ جنت سے لے جاؤ. سیدہ اپنے چاہنے والوں کو چنیں گی، دروازہ جنت پر لے آئیں گی. اب وہ جن کی اپنی شفاعت نہیں ہو رہی تھی، مولا فرما رہے ہیں ان کے دل میں اللہ اس بات کو ڈالے گا کہ وہ اللہ سے سوال کریں گے کہ ہم فاطمہ کے چاہنے والوں کا انجام کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری وقت کیا ہے. آواز قدرت آئے گی جاؤ جس نے بنام فاطمہ، فاطمہ کے نام پر تمہیں کوئی پارچہ کپڑا ہدیہ کیا ہے اسے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ. کون ہے سیدہ؟ اندازہ کیجئے گا. جاؤ. دوسری آواز آئے گی جاؤ جس نے سیدہ کے نام پر تمہیں غذا کھلائی، تمہیں کھانا کھلایا، اسے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ. پھر آواز آئے گی پروردگار کھانا وہ کھلائے گا جس کے پاس مال ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، پارچہ کپڑا وہی ہدیہ کرے گا، غریب کہاں جائے گا؟ آواز قدرت آئے گی جاؤ جس نے سیدہ کے نام پر تمہیں پانی پلایا، جس نے بنام سیدہ تمہیں پانی پلایا اسے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ. ذرا تصور کو لے کے جائیے گا کون بی بی ہے یہ؟ کہ وہ دروازہ ہے جو خیر کثیر ہے، جو عطا کرنے کا دروازہ ہے. رسول تشریف فرما ہے کہ رسول کے اصحاب تشریف فرما ہیں. ایک مسافر سفر کر کر پہنچا، سوال کیا کچھ غذا چاہیے، کچھ کھانا چاہیے. رسول نے فرمایا جاؤ اصحاب اپنے گھروں میں تلاش کرو. ایک ایک چلا اپنے گھر میں تلاش کیا. جب پلٹ کر آئے سب نے کہا ہمارے یہاں کھانا ختم ہو گیا، غذا ختم ہو گئی.
آپ کس دروازے پر ہیں ذرا سوچئے گا، کس دسترخوان پر ہیں، کس فرش اعضا پر ہیں۔ رسول نے سلمان سے فرمایا سلمان محمدی اب اس دروازے پر جاؤ جس سے کوئی خالی پلٹ کر نہیں آتا۔ کیا چاہیے تھا؟ سوال کرتے نا کہاں جائیں، سوال نہیں کیا، سیدہ کے دروازے کا رخ کیا۔ اب سنیے گا آگے منزل۔ سیدہ کے دروازے پر پہنچے، دق الباب کیا، آواز آئی کیا حکم ہے، کیا سلسلہ ہے؟ سیدہ نے کہا کہ سیدہ سے کہا گیا کہ ایک مسافر آیا ہے، غذا چاہیے، کھانا چاہیے۔ عجیب جملہ ہے جو سیدہ نے فرمایا۔ فرمانے لگیں اے چچا سلمان 3 دن گزر گئے حسنین نے کچھ نہیں کھایا، 3 روز گزر گئے حسنین نے کچھ نہیں کھایا۔ یہ سننا تھا۔ حضرت سلمان پلٹ کر جانے لگے۔ سیدہ نے پھر آواز دی لیکن آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ آپ نے کہہ دیا حسنین نے کچھ نہیں کھایا۔ کہ چچا سلمان یہ وہ دروازہ ہے کہ نہیں ہوگا تب بھی عطا کریں گے، نہیں ہوگا تب بھی دیں گے۔ سیدہ نے اپنی ایک چادر حوالے کی اور کہا فلاں یہودی کے باغ میں فلاں یہودی کے پاس اس چادر کو پہنچا دیا جائے۔ اس نے چادر کو دیکھا، عظمت سیدہ کا اندازہ کیجئے گا، اس نے سیدہ کی چادر کو دیکھا۔ چادر کو دیکھنے کے بعد کیا تصور ہونا چاہیے؟ یہودی ہے، بادشاہ کی بیٹی کی چادر ہے، شہنشاہ کی بیٹی کی چادر ہے، یہ زمانے کے مسلمانوں کے نبی کی بیٹی کی چادر ہے، جواہرات کی چادر ہوگی، ہیرے ہوں گے، موتی ہوں گے۔ لیکن اس نے جب چادر کو دیکھنا شروع کیا تو کیا دیکھ رہا ہے کہ یہ وہ چادر ہے جس پہ جگہ جگہ پیوند لگے ہوئے ہیں، جگہ جگہ سیدہ کی چادر میں پیوند لگے ہوئے ہیں۔ سیدہ کی عظمت کا اندازہ کریں گے۔ آج بھی جو لوگ شیعہ ہو رہے ہیں، تشیع کی جانب فقہ جعفریہ کی طرف آ رہے ہیں، وہ بھی مظلومیت سیدہ کے عنوان سے آ رہے ہیں۔ اس زمانے میں بھی ایک عنوان یہ ہے کہ سیدہ جا نہیں رہی ہیں، سیدہ بول نہیں رہی ہیں۔ سیدہ کی چادر کو دیکھ کر یہودی مسلمان ہو گیا۔ اے سیدہ آپ کی چادر کا بڑا احترام کیا گیا۔ اے سیدہ یہودی کے پاس آپ کی چادر پہنچی، بڑا احترام ہوا، اس نے اس چادر کو واپس بھی کیا، وہ مسلمان بھی ہو گیا۔ لیکن آپ ہی کی بیٹی ہے زینب جو کبھی کوفے میں چادر مانگ رہی ہے، کبھی شام میں چادر مانگ رہی ہے۔ اجرکم من اللہ، آج روز شہادت ہے، آج گریے کا دن ہے، آج وہ دن ہے کہ جب کل کا سورج نکلے گا تو حسنین کے سر پر ماں کا سایہ نہیں ہوگا، جب کل کا سورج آئے گا تو زینب کے سر پر ماں کا سایہ نہیں ہوگا۔ عزاداروں گریہ کرنے آئے ہیں نا، سیدہ کا دن ہے، تین جمادی ثانی ہیں، سیدہ آج کے دن رخصت ہوئی ہیں۔ اپنی آوازوں کو آزاد کیجئے گا۔ جب آپ گریہ کرتے ہیں ایک بی بی ہے جو بقیے سے آتی ہے، جب آپ گریہ کرتے ہیں آپ کی آوازیں بلند ہوتی ہیں تو ایک بی بی ہے جو بقیہ چھوڑ کر آتی ہے، فرش اعضا پر آتی ہے۔ ہر رونے والے کے آنسو سیدہ اپنے رومال میں جمع کرتی ہیں۔ بارہا آپ نے اس روایت کو سنا ہے، میں نے اس سے آگے کی روایت پڑھی ہے۔ سیدہ جب مجلس حسین میں آتی ہیں تو ہر رونے والے کے آنسو سیدہ اپنے رومال سے تو صاف کرتی ہیں، لیکن سیدہ مجلس میں اکیلی نہیں آتی، سیدہ کے ساتھ ایک 4 سالہ معصومہ آتی ہے جو یہی کہتی ہے اے دادی زہرا یہ کس پہ گریہ کرنے والے ہیں، یہ کس پہ رونے والے ہیں؟ اے سکینہ جب تم روتی تھی تمہیں شمر کے تماچے۔ اجرکم اللہ، یہی حق ہے، اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، یہی حق ہے کہ گریہ کیا جائے، اپنی آوازوں کو آزاد کرتے رہیے گا۔ اس مجلس میں میرا دل کہتا ہے، ہر مجلس میں ہم یہ کہتے ہیں نا کہ سیدہ آئی ہوں گی، میرا دل کہتا ہے آج سیدہ کی مجلس ہے، مدینے سے حسن آئے ہوں گے، مدینے سے حسن آئے ہوں گے، کربلا سے حسین آئے ہوں گے۔ یہ مجلس سیدہ ہے نا، ذرا سا تصور کیجئے گا، آپ کے گھر میں کوئی مریض ہو جائے، کوئی
کوئی مریض آپ کے گھر میں ہو جائے اور وہ مریض بھی ایک مریضہ ہو اور وہ مریضہ بھی ایک ماں ہو، کیا کیفیت ہوتی ہے؟ بچے تڑپ جاتے ہیں، کسی طریقے سے ہماری ماں ٹھیک ہو جائے، جو علاج ہوتا ہے جو ہم سے ہو سکے گا ہم اپنی ماں کے لیے کریں گے، بس وہ ٹھیک ہو جائے جس نے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا تھا، جس نے اپنے ہاتھوں سے نہلایا تھا، بس وہ ٹھیک ہو جائے، یہی تصور ہے نا۔ لیکن عزاداروں، اگر وہ مریضہ سیدہ ہو اور اس کے بیٹے حسنین ہوں، کیا کیفیت ہوگی حسنین کی؟ مولا علی گھر میں داخل ہوئے ہیں، جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے بیٹا حسن کو مسکراتے ہوئے دیکھا، بیٹے حسین کو مسکراتے ہوئے دیکھا، سوال کیا بیٹا کیوں مسکرا رہے ہو؟ تمہاری ماں مریضہ ہے۔ جواب سنیں گے عزاداروں، عجیب جواب ہے جو امام حسن نے دیا۔ امام فرمانے لگے بابا کئی دن گزر جانے کے بعد، 3 دن گزر جانے کے بعد اماں زہرا نے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا ہے، کئی دن گزر جانے کے بعد اماں زہرا نے اپنے ہاتھ سے غسل دیا ہے۔ عزاداروں، وہ جو خیبر کا فاتح تھا، وہ جو خندق کا فاتح تھا، جس نے ساری جنگوں کو جیتا تھا، اپنے قدموں پہ نہیں چل سکے، علی زمین پہ بیٹھے۔ اجرکم اللہ، علی زمین پر بیٹھے، بس 2-3 منزلیں اور لیجئے گا، سیدہ کی شہادت ہے، میری مائیں بہنیں موجود ہیں۔ آپ نے بارہا دیکھا ہوگا، جس کسی ماں کا بچہ چھوٹا ہو، 2-3 برس کا بچہ ہو، وہ ماں چلتے چلتے بار بار اپنے بچے کو اٹھا کر اپنی گودی میں بٹھاتی ہے، اپنے سینے سے لگاتی ہے، آپ نے بارہا مشاہدہ کیا ہوگا۔ لیکن عزاداروں، سیدہ نے اپنے رخصت ہونے سے پہلے کئی وقت تک اپنے بچوں کو اپنی آغوش میں نہیں لیا۔ آیت اللہ کم پیگانی سے سوال ہوا، یہ صحیح ہے کہ سیدہ نے بچوں کو آغوش میں نہیں اٹھایا، سیدہ نے اپنے بچوں کو گودی میں نہیں اٹھایا؟ کہاں یہ صحیح ہے؟ کہ کیا وجہ تھی؟ کہ جس کی پسلیاں زخمی ہوں وہ بچوں کو کیسے؟ اجرکم اللہ، جس کی پسلیاں زخمی ہوں وہ اپنے بچوں کو کیسے اٹھائے گی؟ عزاداروں، عجیب منزل ہے۔ علی سیدہ کے حجرے میں پہنچے ہیں، سیدہ کے حجرے میں داخل ہوئے، علی نے سوال کیا اے سیدہ کیا ہو گیا؟ سیدہ نے قریب بلا کر کہا اے ابوالحسن اپنے ہاتھوں کو میرے ہاتھ میں دیجئے گا۔ علی کے ہاتھوں کو سیدہ نے ہاتھ میں لیا اور بڑی عجیب وصیتیں کرنا شروع کی۔ اس میں سے 2 وصیتیں سنیے گا۔ پہلی وصیت جو سیدہ نے کی، سیدہ کہنے لگی اے علی جب میں رخصت ہو جاؤں، جب میں چلی جاؤں، عجیب منزل ہے، غربت علی سننے آئے ہیں نا، آج غربت علی کا روز ہے، علی کی غربت کا اندازہ کیجئے گا۔ سیدہ کہنے لگی علی جب میں رخصت ہو جاؤں، ابوالحسن جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں، جب بھی میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں، خیال رکھیے گا کوئی میری بیٹی زینب سے، کوئی میری بیٹی ام کلثوم سے بلند آواز میں بات نہیں کرے۔ میں کہوں گا بی بی کاش آپ شام میں ہوتی، یہی زینب ہے، کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی زینب کو باغی۔ یہ پہلی وصیت ہے۔ ہاں آپ اپنی آوازوں کو آزاد کیجئے گا، بخل کر کے گریہ نہیں کیجئے گا، سیدہ کا روز ہے، سیدہ رخصت ہو رہی ہے۔ دوسری وصیت سیدہ نے بڑی عجیب وصیت کی۔ سیدہ کہنے لگی علی ہر رات کی تاریکی میں، میرے بابا یہ روایت پڑھتے تھے، ہر رات کی تاریکی میں قبر سیدہ پر آنا، اے علی قبر سیدہ پر آنا، میری قبر پر آنا اور قرآن کی تلاوت کرنا۔ علی ہر رات قبر سیدہ پر جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، واپس پلٹ کر آتے ہیں۔ عزاداروں سنیں گے، ایک روز ایسا ہوا علی اپنے گھر سے چلے، قبر سیدہ پر پہنچے، قرآن کی تلاوت شروع کی، قبر سیدہ ہلنے لگی، آواز آئی اے علی ذرا قرآن کو رکھیے اور گھر کی جانب جائیے۔ علی نے سوال کیا بی بی ابھی قرآن مکمل کروں گا، گھر چلا جاؤں گا۔ کہ نہیں اے علی قرآن کو رکھیے، گھر کی جانب جائیے، سوتے ہوئے استراحت کرتے ہوئے میرے حسین کو پیاس لگی ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہے، میرا حسین پیاسا۔ اجرکم اللہ، بس آخری منزل لیں گے۔ سیدہ رخصت ہو گئیں، علی کے چاہنے والوں علی کی غربت کا اندازہ کیجئے گا۔ سیدہ رخصت ہو گئیں، سیدہ چلی گئیں، علی گھر میں آئے ہیں، بچوں کو دیکھا، کبھی حسن کو دیکھتے ہیں، کبھی حسین کو دیکھتے ہیں، کبھی زینب کو دیکھتے ہیں، کبھی ام کلثوم کو دیکھتے ہیں۔ کہا بچوں تمہاری ماں رخصت ہوئی ہے، تمہارا دل چاہتا ہے کہ تم بلند آواز میں گریہ کرو، تمہارا دل چاہتا ہے کہ تمہاری چیخیں بلند ہوں، تمہاری ماں رخصت
رخصت ہوئی ہے، تمہارا حق ہے کہ تم گریا کرو، لیکن میرے بچوں خیال رکھنا کہیں مدینے والوں کو خبر نہ ہو جائے کہ سیدہ رخصت ہو گئی ہیں، کہیں پڑوسیوں کو خبر نہ ہو جائے کہ سیدہ رخصت ہو گئی ہیں۔ علی یہ کہہ کے چلے ہیں۔ علی پھر پلٹ کر آئے اور کہنے لگے اے میرے بچوں، جب گریے کا زیادہ دل چاہے اور آواز بلند ہو رہی ہو، اپنی آستینوں کو لینا، اپنے منہ میں رکھ لینا، اس سے تمہاری آواز کم ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر علی چلے ہیں غسل دینے۔ علی پہنچے ہیں، علی کی چیخیں بلند ہوئی، سلمان داخل ہوئے۔ مولا ابھی بچوں کو روک رہے تھے، ابھی انہیں سمجھا رہے تھے کہ سلمان سیدہ نے نہیں بتایا، سیدہ کی پسلیاں زخمیں